بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء کرام، مختارات من ادب العرب سے بحمد اللہ تعالی آج ہمارا 37واں سبق ہے، اور جیسے کہ آپ حضرات کے علم میں ہے، ہمارا یہ مضمون ابتلاء کعب ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کئی دروس سے جاری ہے، تو آج ایک اور درس اس کا پیش خدمت ہے. فلما قیل ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد اظل قادما. حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب کہا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سایہ فگن ہو گئے، یعنی تشریف لے آئے، زاح عنی الباطل، تو تمام وہ جھوٹے اور گڑی ہوئے باتیں مجھ سے زائل ہو گئی. وعرفت انی لن اخرج منہ ابدا بشیء فیہ کذب، اور مجھے پتہ چلا کہ میں کسی بھی ایسی بات سے چھٹکارا ہرگز نہیں پا سکتا جس میں جھوٹ ہو. فاجمعت صدقہ، بس میں نے ارادہ کر لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بالکل سچی بات کروں گا. وَأَصْبَحَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قادما، حضور صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت تشریف لے آئے. وَكَانَ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ بَدَأَ بِالْمَسْجِدِ فَيَرْكَعُ فِيهِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ جَلَسَ لِلنَّاسِ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ جب بھی سفر سے واپس آتے تو ابتدا مسجد سے ہی کرتے، یعنی مسجد نبوی شریف جاتے اور اس میں 2 رکعات نفل پڑھتے، پھر لوگوں کے ملاقات کے لیے تشریف فرما ہوتے. فلما فعل ذلك، بس جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کیا، جاءه المخلفون فطفقوا يعتذرون الیہ ويحلفون له وكانوا 87 رجلا. تو مخلفین غزوہ تبوک سے پیچھے رہ جانے والے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنا شروع ہوئے اور اپنے اعذار بیان کرنے لگے اور قسم کھانے لگے. یہ لوگ 80 سے کچھ اوپر تھے. فقبل منهم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علانیتهم وبایعهم واستغفر لهم ووکل سرائرهم الى اللہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ظاہری اعذار کو قبول کیا، ان کو بیعت کیا اور ان کے لیے اللہ سے بخشش طلب کی. ووکل سرائرهم الى اللہ، اور ان کا اندرونی معاملہ، باطنی معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا. فجئتہ، بس پھر میں آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. فلما سلمت علیہ تبسم المغضب، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے سلام کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصے کی غضب والی تبسم کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرمایا. قال، اور فرمایا، تعال، ادھر آ جاؤ. فجئت امشی حتی جلست بین یدیہ، بس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف روانہ ہوا یہاں تک کہ ان کے سامنے بیٹھ گیا. فقال علی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ارشاد فرمایا، ما خلفک، کس بات نے تجھے جہاد سے پیچھے چھوڑا؟ الم تکن قد ابتعت ظہرک، کیا تو وہ نہیں تھا کہ سواری خریدی تھی تو نے اپنے لیے؟ فقلت بلا، میں نے کہا کیوں نہیں، معاملہ ایسے ہی ہے. انی واللہ لو جلست عند غیرک من اہل الدنیا، اللہ کی قسم اگر میں آپ کے علاوہ کسی دنیا دار آدمی کے پاس اس وقت بیٹھا ہوتا، لرأیت ان سأخرج من سخطہ بعذر، تو میں دیکھتا کہ اس کے غصے سے میں کسی ایسے عذر کے ذریعے سے بچ جاتا. وَلَقَدْ أُعْطِيتُ جَدَلًا، کہ اللہ نے مجھے ایسے کرنے کا ملکہ دیا ہوا ہے، یعنی بات کرنے کا سلیقہ اور مہارت اللہ نے مجھے دیا ہوا ہے. ولیکنی واللہ لقد علمت، لیکن اللہ کی قسم میں خوب اچھی طرح یہ بات جانتا ہوں. لئن حدثتک اليوم حدیثک ابن ترضى به عنی لیوشکن اللہ ان یسخطک علی. میں خوب جانتا ہوں کہ اگر آج کے دن میں آپ سے جھوٹ
جھوٹی بات بولوں تو آج آپ مجھ سے راضی ہو جائیں گے، لیکن عنقریب اللہ تعالی آپ کو میرے بارے میں آگاہ فرما کر میرے اوپر آپ غصہ ہو جائیں گے۔ وَلَئِنْ حَدَّثْتُكَ حَدِيثَ صِدْقٍ، لیکن اگر میں آج آپ کو سچی بات بتاؤں، تَجِدُ عَلَيَّ فِيهِ، تو آج آپ میرے اوپر غصہ ہوں گے، ناراض ہوں گے۔ انی لَأَرْجُو فِيهِ عَفْوَ اللَّهِ، لیکن اس میں اللہ سے معافی کی امید رکھتا ہوں کہ کم از کم سچی بات بول کر آج بھلے ہی میں آپ کی ناراضگی اور غصے کو برداشت کر لوں، لیکن عنقریب اللہ میرے اس گناہ کو معاف فرما دیں گے۔ یہاں پر یہ 3 الفاظ ہیں جی، پہلا زاح فاجمعت اور تیسرا جدلا۔ زاح یہ باب نصر سے یہاں پر استعمال ہوا ہے۔ زوحن مصدر اس کا آتا ہے زائل ہونے کے معنی میں، اور یہی زوحن یہ باب انفعال سے انزیاحن جب مصدر آ جائے تو یہی زائل ہونے کے معنی میں آتا ہے۔ تو گویا باب نصر اور باب انفعال سے جب زوحن انزیاحن 2 مصدر آ جائے تو معنی ان دونوں ابواب سے زائل ہونے کے معنی میں ہی ہوگا۔ اس کے علاوہ یہ باب افعال سے بھی استعمال ہو سکتا ہے، ازاحن، ازاح یزیح، ازاحن بمعنی انجام کو پہنچانا۔ اگلا لفظ ہے فاجمعت۔ اجمعت یہ باب افعال سے یہاں پر استعمال ہوا ہے، یہی ایک باب ہے باب افعال سے، اجماعاً پختہ کرنا، پختہ ارادہ کرنا، عزم مصمم کرنا، اس معنی میں یہ استعمال ہوتا ہے، یعنی میں نے عزم کیا، ارادہ کیا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بالکل سچ بولوں گا۔ اور یہ آخری لفظ جدلاً۔ جدلاً یہ باب ضربہ سے، اس کا مصدر جدلاً آتا ہے، اور یہی جدلاً باب نصر سے بھی آتا ہے۔ باب ضربہ سے یہ ایک معنی میں استعمال ہوتا ہے، بٹنے کے معنی میں، لیکن باب نصر سے یہ 2 معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ جدلاً بٹنے کے معنی میں بھی آتا ہے جیسے باب ضربہ، اور اس کے علاوہ سخت ہونے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو ایک معنی میں یہ باب ضربہ سے اس کے ساتھ مشابہت کرتا ہے، اور لیکن دوسرے معنی میں پھر یہ الگ ہے۔ تیسرا، اس کو اگر ہم باب سمعہ سے لے جدلاً، تو جدلاً اس کا دال کے حرکت کے ساتھ بفتح الدال جدلاً معنی ہوگا سخت جھگڑالو ہونا، سخت جھگڑالو ہونا۔ اور باب تفعیل سے تجدیلاً، تجدیلاً اس کا مصدر آئے گا زمین پر پٹخنا۔ تجدیلاً جب باب تفعیل سے اس کا مصدر آئے تو اس کا معنی آئے گا زمین پر پٹخنا، اسی معنی میں یہ استعمال ہوگا۔ جی تو اگلے سلائیڈ کی طرف پڑھتے ہیں۔ لا واللہ، اب یہاں سے کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اصل مدعا کی طرف آتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے پوچھا کہ بھائی آپ کیوں پیچھے رہ گئے تھے، تو انہوں نے جو اس سے پہلے یہ پچھلی سلائیڈ کے آخر میں جو بات ارشاد فرمائی تھی، تو وہ بطور تمہید کے انہوں نے کچھ جملے عارض کیے تھے کہ میں اگر کسی دنیا دار کے سامنے ہوتا تو اس کے غصے اور ناراضگی سے بچنے کے لیے میں ایسے کوئی بہانہ تراش لیتا کہ جس پر وہ یقین کر کے میں ان کی ناراضگی سے بچ جاتا۔ لیکن مجھے یقین ہے اس بات کا کہ اگر آج میں آپ کو جھوٹ بول بھی دوں، آپ مجھ سے بھلے ہی راضی ہو جائے، عنقریب اللہ تعالیٰ آپ کو میرے حالت کی خبر دے کر اللہ تعالیٰ آپ کو میرے اوپر پھر سے غصہ دلا دیں گے، مطلب حقیقت حال واضح ہو جانے کے بعد آپ پھر میرے اوپر غصہ ہو جائیں گے۔ لیکن اگر آج میں آپ کو سچی بات بتاؤں تو آج شاید بھلے ہی آپ مجھ سے ناراض ہو جائے، غصہ ہو جائے، لیکن میں یہ امید رکھتا ہوں کہ ایک دن اللہ مجھے معاف فرما دیں گے۔ تو اب یہ تمہید رکھنے کے بعد آگے فرماتے ہیں لا واللہ ما کان لی من عذر، نہیں اللہ کی قسم میرے لیے کوئی بھی عذر نہیں تھا، یعنی غزوہ تبوک سے پیچھے رہ جانے کی وجہ میرا کوئی عذر وہ نہیں تھا۔ واللہ ما كنت قط اقوى ولا ایسر منی حین تخلفت عنک،
اللہ کی قسم اس سے پہلے میں کبھی اتنا قوی تھا اور نہ کبھی میرے اوپر اتنی خوشحالی اور فراخی آئی تھی جتنا اس غزوہ سے آپ سے پیچھے رہ جانے کے وقت میں تھا. یعنی بدنی اعتبار سے اور مالی اعتبار سے دونوں طرح میں خوب ہر لحاظ سے اس جہاد میں شریک ہونے کے لائق تھا. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اما ھذا فقد صدق، ہرچہ یہ بندہ ہے تو اس نے سچ کہا. فقم، بس تم کھڑے ہو جاؤ، حتی یقضی اللہ فیک، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ تمہارے بارے میں فیصلہ فرمائے. فقمت، بس میں کھڑا ہوا. وصار رجال من بنی سلمۃ فاتبعونی، اور بنو سلمہ کے کچھ آدمی بھی میرے پیچھے روانہ ہونے لگے. فقالوا لی، تو انہوں نے مجھ سے کہا، واللہ ما علمناک کنت اذنبت ذنبا قبل ھذا، اللہ کی قسم ہم نہیں جانتے کہ آپ نے کبھی اس سے پہلے کوئی گناہ کیا ہو. وَلَقَدْ عَجَزْتَ أَلَّا تَكُونَ اعْتَذَرْتَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم بِمَا اعْتَذَرَ إِلَيْهِ الْمُخَلَّفُونَ، اور تو اس سے بھی عاجز آ گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تو ان پیچھے رہ جانے والوں کی طرح کوئی عذر ہی بیان کر دیتا. قد کان کافیک ذنبک استغفار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لک، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے استغفار کرتے تو تمہارے گناہ کے کفارے کے لیے، اس کے ختم ہونے کے لیے اللہ کے نبی کی یہ استغفار اور بخشش طلب کرنا یہ کافی ہو جاتا. فواللہ ما زالوا یؤنبونی حتی اردت ان ارجع فاکذب نفسی، وہ مسلسل مجھے، اللہ کی قسم وہ مسلسل مجھے ملامت کرتے رہے یہاں تک کہ میں نے ارادہ کیا کہ واپس جاؤں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور اپنے آپ کو جھٹلاؤں، یعنی اپنی بات کی تکذیب کروں، اپنے آپ کو جھٹلاؤں کہ میں نے جو آپ سے تھوڑی دیر پہلے بات کی تھی وہ میں نے جھوٹ کہا تھا. ثم قلت لهم، پھر میں نے ان حضرات سے پوچھا، هل لقي هذا مع احد، کیا کسی اور کے ساتھ بھی اس طرح معاملہ پیش آیا ہے؟ قالوا نعم رجلان، انہوں نے کہا کہ ہاں دو اور آدمی بھی ہے. قال مثل ما قلت، ان دونوں نے بھی ویسا ہی کلام کیا ہے جیسے آپ نے کیا ہے. فقیل لہما مثل ما قیل لک، اور ان دونوں کو بھی ویسے ہی کہا گیا ہے جیسے کہ آپ کو کہا گیا، یعنی کہ انتظار کرے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ آپ کے بارے میں کوئی فیصلہ نازل فرما دے. فقلت من ہما، میں نے ان سے پوچھا کون ہے وہ لوگ، وہ دونوں حضرات کون ہیں؟ قالوا مرارۃ بن الربیع العمری و ہلال ابن امیہ الواقفی، یعنی مرارہ ابن ربیع العمری اور ہلال ابن امیہ الواقفی رضی اللہ عنہما ہیں وہ دونوں حضرات. فذکروا لی رجلین صالحین قد شہدا بدرا فیہما اسوۃ، پس انہوں نے میرے لیے دو نیک بندوں کا تذکرہ کیا، ایسے بندے جو غزوہ بدر میں بھی حاضر ہوئے تھے، شریک ہوئے تھے. فیہما اسوۃ، پس ان دونوں میں میرے لیے اسوہ حسنہ ہے، یعنی ان کے راستے پر مجھے چلنا ہے. فمضیت حین ذکروہما لی، بس میں اپنے گھر کی طرف چل پڑا جب انہوں نے مجھے ان دو حضرات کے بارے میں بتایا. جی یہاں پر یہ ایک ہی لفظ ہے یؤنبونی، یؤنبونی یہ انبا سے ہے، انبا یہاں پر یہ باب تفعیل سے استعمال ہوا ہے، تأنیباً ملامت کرنے کے معنی میں یہ آتا ہے. اس کے علاوہ اس کو جب ہم باب افتعال سے لیں تو باب افتعال سے لینے کی صورت میں اجتناباً مصدر اس کا آئے گا، معنی ہوگا کھانے کی خواہش نہ ہونا، کھانے کی خواہش نہ ہونا، اسی معنی میں یہ استعمال ہوتا ہے. جی تو یہی تک آج کا ہمارا سبق تھا. انشاءاللہ العزیز اگر زندگی رہی تو پھر اگلے درس کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.